الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرثا شديدا وشهبا وأنا كنا نخرج منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا
المسلمون ومنا القاسطون وأنا من المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه بكذا صدق الله العظيم. इस सूरत का नाम है सूरत जिन। आगे बाद में 114 सूरतें हैं, हर सूरत का नाम अलग अलग। पूरी कायनात में 3 किस्म की मखलूक है। एक है नूर वाली, दूसरे है नार वाली, तीसरे है मिट्टी से बनी। नूरानी जो मखलूक है वो फरिश्ते हैं, उनकी तादाद भी अनगिनत है, बेहिसाब है। और दूसरी जो मखलूक है मिट्टी से बनी है वो इंसान है, इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने नारके की तरह। तो पहली जो मखलूक है नूर वाली फरिश्ते अनगिन, दूसरी जो मखलूक मिट्टी वाली जिसमें इंसान है, इनका तस्करा जगह जगह कुरान में आया। फरिश्तों का जिक्र आया कि वो फरमाबरदार हैं और उनसे नाफरमानी नहीं होती। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ये फरिश्तों की तारीफ है। इंसानों की तारीफ वो क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि ज़मीन पर मैं अपना नायब बनाना चाह रहा हूँ इंसान। ये तो खैर तफसीर किसी मौके पर सुनी। और जो तीसरी मखलूक जिसे नारी मखलूक कहते हैं, नार के माने क्या है? आग से बनी हुई। और वो मखलूक है जिन्नात और शयातीन, जो आग से अल्लाह ने बनाया। बाज़ चीज़ें जिन्नात में और फरिश्तों में इंसान से भी ज़्यादा बढ़ के, जैसे इंसान महदूद है, वो जगह के लिए भी मोहताज है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी मोहताज है, और उसकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए भी मोहताज है। लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों को ऐसा बनाया
اور جنات کو ایسا بنایا کہ ان میں سے کسی چیز کی بھی حاجت نہیں. جن یہاں آنے کا سے جگہ ہونا ضروری ہے. آپ بیٹھنا بولے تو کیا ہونا؟ جگہ ہونا. اب کتنے جنات یہاں بیٹھے ہیں اللہ بہتر کا. اسی طرح فرشتے ان کے لیے کوئی جگہ ہوتا ہے ان کی ضرورت نہیں. ان کے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں چاہیے اور ان کو کوئی حاجت نہیں ہے کھانے کی, پینے کی, چلنے کی, پھرنے کی. اور سفر کرنا والا تو بھی کسی کی محتاج نہیں. ایک دن یہاں ہے, اگر چاہے تو تھوڑی دیر میں کوسوں میل جا سکتا ہے. ایک فرشتہ یہاں ہے اور کوسوں میل سفر کر سکتا ہے. ان کے لیے کوئی جو ہے مکان کی یا مسافت کی کوئی حاجت نہیں. تیسری جو مخلوق انسان ہے, لیکن پہلی دو مخلوق میں جو نار سے بنی ہے وہ ہے شیطان. جن, شیطان نہیں, جن. جن کے اندر دو قسم ہیں. ایک وہ مخلوق جو اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہے, ان کو بولتے ہیں جن. کان من الجن, یہ جو جنات جیسے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے, کسی کو نہیں ستاتے, بلکہ مدد کرتے ہیں. بلکہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ مدد کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو شریر ہے جنات میں, اس کو بولتے ہیں شیطان. اس کو بولتے ہیں شیطان. اللہ تبارک اب تفصیل سنا ہے تو میرا بہت وقت نکل جائے گا. جنات کا واقعہ اللہ سنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو واقعے ہوئے. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اٹھے اور اپنے ساتھ ایک صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے, ان کو ساتھ لے کے آپ مدینے کے باہر گئے. اور جانے کے بعد شہر ختم ہو گیا تو ایک جگہ آپ نے اپنی لاٹھی سے نشان ڈالے, گول دائرہ. وہاں آپ کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عباس, ان کو بولے کہ تم اس دائرے میں رہنا, باہر نہیں نکلنا. اس کے بعد جو وادی شروع ہوئی تھی وادی جن تھی. آج کل بھی مدینے میں ایک وادی ہے, اس کا نام وادی جن ہے. ہم میں سے اگر کوئی گئے تو دیکھے ہوں گے, ہم لوگ بھی گئے تھے. وہ زمین سے اس طرح گزرتے ہیں کہ کسی بھی جگہ وہاں کوئی بھی گاڑی سواری چیز آپ ایسا ڈرن دیں تو بغیر آن کریں کہ گاڑی چلنا شروع ہو جائے. اور جو ہے کوئی چیز رکھتے تو لڑکتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگے. آدمی کھڑا ہو گیا تو خود بخود چلنے لگتا. اس کا نام ہے وادی جن. آج بھی ہے وہاں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ سائنسی بنیاد پر کوئی مقناطیس اس کے اندر ایسا ہوتا ہے جو آدمی کو ایک جگہ نہیں رکھتا ہے, کر دیتا ہے. میرا بڑا الگ بات سے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک جگہ بنائی, دائرہ کھینچ کے, اس سے باہر نہیں نکلنا. آپ جا کے جنات کی بڑی جماعت تھی, وہ لوگ آ کے آپ کی خدمت کا درخواست کرے تھے, یا رسول اللہ آپ مدینے میں انسانوں کو تو دعوت دیتے ہیں, ہمارے بھائی جن کی بڑی تعداد میں یہاں بھی آئیے. تو حضور وہاں گئے تھے اور دعوت دی. ایک بڑا مجمع جمع. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں میں اپنے دائرے میں تھا تو بس شریف دن آ کے کو ڈرانے لگے, باہر نکل پڑتے. تو بولے کہ حضور کی بات میرے کو یاد آئی, اگر میں اس دائرے سے باہر جاتا تو جنات مجھے اچک لیتے. تو میں اپنی جگہ بیٹھا رہا. اس کے بعد دیکھا کہ حضور جو ہے بڑے مجمع میں مخاطب ہے اور سب کو ایمان کی توحید کی دعوت دیے اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے. ایک واقعہ یہ, اور ایک واقعہ اس صورت میں بتایا گیا کہ نبی کو خبر دی جا رہی, اے نبی آپ کے پاس جنات کی جماعت آئی اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے. وہ لوگ قرآن کو سنیں اور سن کر ایمان لا لیں. یہ حضور کو اطلاع دے رہے ہیں, حضور کو نہیں مانو, حضور دے لیں. یہ دو واقعات قرآن کے اندر ذکر کیے گئے. مفسرین نے لکھا ہے ایک ہی واقعے کو دو جگہ بیان کیا ہو سکتا ہے, یا دو واقعے الگ الگ ہوں, یہ بھی ہے. یا بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا یہ جو جنات کی جماعت تھی الگ تھی اور جو واقعہ سنایا ذرا کسی اور جگہ کا تھا. ذرا کچھ بھی رہو لیکن ہے وہ مخلوق جنات ہے
جس کو اللہ نے آگ سے بنائی. اس میں بڑے بڑے جو ہے صاحب علم بھی ہیں اور صاحب تقویٰ بھی ہیں اور لمبی لمبی عمر والے بھی ہیں، لمبی لمبی عمر والے. ایک ایک کی عمر بعض لوگوں نے لکھا کہ 500 سال ہوتی. اور بہت سے لوگوں سے اس جگہ ادا کرتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے جس کے رد میں لکھا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، سنت والا لباس پہنا ہوا ہے، اور اس نے یوں عرض کیا، امام مالک میں انسان نہیں ہوں. جب یہ لفظ سنتے ہوں پر ادھر ہوئے، جن کی انسانیت ہے وہ میں مسجد ہوں اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہوں. تو حضور کی عمر بھی ملی اور حضرت ابو بکر کی عمر بھی ملی، حضرت عثمان کی ملی، حضرت علی کی ملی، اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسی لمبی عمر والے جنات ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو صلاحیت دی. ان کے لیے جسم ہی ہے، جیسا انسان کو جسم ہے ویسا جو ہے جنات کو جسم ہی ہے. سوراخ میں سے بھی اندر آ جاتے ہیں اور سوراخ سے بھی باہر چلے جاتے ہیں. اور جیسے میرے اور آپ کے ہاتھ ہیں ان کے بھی ہاتھ ہیں، لیکن میرے ہاتھ ایک فٹ کے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ حسب ضرورت لمبے بھی ہوتے ہیں، حسب ضرورت چھوٹے بھی ہوتے ہیں. اللہ ان کو اختیار دیا ہے اور اللہ نے ان کو یہ بھی شکل دی کہ میری اور آپ کی شکل بچپن میں ایک مرتبہ اللہ بنا دیے، 65 تک 55 تک 70 تک 100 تک شکل نہیں بدلتے. لیکن جنات وہ مخلوق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، تم جس شکل میں چاہے بن سکتے ہو. کبھی بلی کی شکل میں بن گئے، کبھی جانور کی شکل میں بن گئے اور کبھی انسان کی شکل میں بن گئے. ان کو اختیار اللہ دیا. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جن جو اللہ کا فرمان بردار ہوتا ہے وہ دوسروں کے نفع رسانی کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تکلیف دینے کے بعد سے شکل نہیں بنتا، فائدے کے لیے بنتا. تو بہرحال یہ ہے سورۃ الجن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. قل مانے اے نبی آپ کہیے، اوحی الیہ میرے پاس وحی آئی، انہ استمع نفر من الجن جنات کی ایک جماعت میرے پاس آئی اور انہوں نے سنا میرا قرآن، میری دعوت. اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو پیچھے صحابہ بھی ڈرتے تھے، جنات بھی ڈرتے تھے. انا سمعنا قرآنا عجبا. پرانی مسجدوں میں بھی رہتے ہیں جنات، پرانے کا مسجد، غیر آباد مسجد. کوئی دیکھے آپ کو مسجد نہیں دیکھے؟ مسجد میں بھی دیکھا، مسجد اقصیٰ میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں. ملاقات ہوتی ہے. انسان سمجھ میں لیا تھا سب لوگ. انداز پوچھنے کا تو معلومات کرنا ہوتا ہے. وہ لوگ ہماری تنہائی سے ملاقات کی جاتی ہے، ہمارے تقوی پر، ہمارے جو ہے اللہ سے تعلق پر، دل پر. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بہت ہے جی. میرا تو بڑا مجمع ہے باہر سے. یہاں جمعہ اور شب جلسے جو ہوتے ہیں رات کے، وہ پروگرام میں بہت آتے ہیں، بڑی جماعت ہے جی. اور خاص خاص موقع پہ بڑا مجمع آتا ہے اور ان لوگوں بھی ماشاء اللہ جیسا آپ حضرات کو علم کا طلب ہے، قرآن کی سمجھ ہے،
سیکھنا چاہتے ہیں، جذبہ ہے، وہ لوگ بھی ہے آتے ہیں، بعض دفعہ پوچھ کے لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی آپ کہیے، اوحی الیہ، میرے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، انہ بھیجی گئی، انہ استمع نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت، نفر بولتے ہیں ایک فرد کو بھی بولتے ہیں، ایک جماعت میں سے کچھ حصے کو بولتے ہیں، کم از کم 9 آدمی جس میں جمع ہے وہ نفر بولتے ہیں، تو 9 جنات یعنی اس سے بڑھ گئے۔ میرے پاس وحی بھیجی گئی کس بات کی کہ جنات کی ایک جماعت پہنچی اور قرآن اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے۔ کون پڑھ رہے تھے قرآن؟ اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا وہ مزہ ان کو ملا، لطف ملا، فقالوا، تمام سننے والوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بہت 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 عجیب قرآن سنا، مزہ آ گیا ہمیں۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم سنے ہیں قرآن، عجیب قرآن۔ قرآن کی چونکہ جو ہے جنات کو اس سے پہلے کی کتابوں کا بھی علم ہے، تورات کا، زبور کا، لیکن اس کے اندر اور اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس واسطے جب ان کے کانوں میں یہ آیتیں پڑھی تو انہوں نے بہت غور سے سن کے اپنے جو ہے لذت کا اظہار کیا، انا سمعنا قرآنا عجبا۔ پھر قرآن کے بعد انہوں نے کہا، یہدی الی الرشد، یہ کتاب رہبری کرتی ہے، یہدی الی الرشد، یہ جنات کہتے ہیں کہ یہ کتاب کہتی ہے ہدایت کرنے والی کتاب۔ اور قرآن پاک کی پہلی آیت میں بھی ہے، الف لام میم جو بات کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے یہاں سے ہدایت۔ تو ایسے ہی جنات نے بھی کہا یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کرتی ہے بھلے راستے کی طرف۔ تیسرا جملہ فرمایا، فآمنا بہ، ہم کتاب اللہ پر اور نبی اللہ پر ہم ایمان لائے۔ جنات نے اللہ کے نبی کا قرآن سنے تو سننے کے بعد فوراً اس کی تعریف کرے کہ یہ تو عجیب کتاب ہے اور یہ جو ہے بھٹکوں کو راستہ بتاتی ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز ہمارے رب کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے۔ مشرک کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور جنات اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گے ہمارے رب کے ساتھ۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے، جماعت آئی، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں تھا، آپ کے پیچھے انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے اور اس کا اعتراف بھی کیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کے پیچھے فرشتے بھی جمع ہوتے ہیں، جنات بھی جمع ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور تیسرا جملہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب بہت شان والا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی بڑی شان ہے، معمولی نہیں ہے، وہ بڑی شان والا ہے، بڑی قدرت والا ہے اور بڑے طاقت والا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارا اللہ، ہمارا رب ایسا ہے کہ اس کے لیے نہ بیوی ہے نہ اولاد۔ بیوی ہونا اور اولاد ہونا یہ علامت ہے محتاج بننے کی، محتاج ہونے کی علامت۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں۔ پانی کی ضرورت ہے اور جو ہے کھانے کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، تو معلوم محتاج ہے یہ، تو محتاج خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ فرشتے آنے والے جنات کہتے ہیں، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب تو بہت اونچے مرتبے والا اور شان والا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبًا، صاحبہ کہتے ہیں بیوی کو، صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اولاد بھی نہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہم لوگوں میں کچھ لوگ ہیں،
انسان کے اندر بھی اور جنات کے اندر بھی. اللہ تو دین بھیجے انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی. یہ لوگ تو سن کے ایمان لائے اور ایک طبقہ، ایک فرقہ، ایک جماعت ہے ہم لوگوں کو. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، یہ جنات خود کہتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ہیں. صفی کے معنی بیوقوف کو بولتے ہیں. اتنا پاکیزہ کلام، اتنا عجیب کلام، اتنی لذت والا کلام سننے کے بعد بھی ہم میں سے بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ عزت، جو اللہ پر طرح طرح کے بہتان لگاتے ہیں. انہوں نے بھی تعریف کی. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَكُونَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم ہرگز انسان اور جنات علی اللہ کذبا، اللہ پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے. وہ تو وراء الورا ذات ہے، طاقت و قدرت والی وہ ہے، اور وہ بہت جو ہے طاقت والا ہے. اس پر ہم ایمان یا جھوٹی بات منسوخ کریں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہمارا گمان ہے. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب مخلوق کو پھیلائے. تم مجھے نہیں دیکھے، میری بنی ہوئی چیزوں کو دیکھو. عقل مند آدمی ہے، ان کو دیکھ کے ہی مان لاتا. اسی لیے جنات نے بھی کہا وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہمارا گمان ہے أَن لَّن تَكُونَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ انسان اور جنات ہرگز نہیں کہہ سکتے علی اللہ کذبا، اللہ پر کوئی جھوٹ نہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کسی زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ جنات کی پناہ میں آتے تھے. راز کون ہوگا؟ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دو چیزوں کا راز تھا. ایک ہے جنات کا، دوسرا کائنوں کا، غیب کی خبر لانے والوں کا. ان کا بہت زور تھا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جنگل میرا ہے یا کوئی دوسرا نہیں آنا، یہ وادی میری ہے، یہاں کوئی دوسرا نہیں آنا. اگر کوئی مسافر، کوئی قافلہ چلتے چلتے رات میں پہنچ گئے اب اس وادی میں ٹھہرنا ہے، تو دور جاہلیت میں یہ اعلان کرتے تھے اس وادی کے جن بادشاہ سے ہم پناہ لیتے ہیں ہم یہاں رہے. اتنا پاور تھا، اور وہی پاور سے اپنی بادشاہ چلاتے تھے. اور اگر کوئی ان کی اجازت لے بغیر رہ جاتا، صبح ہونے سے اس کے دو ٹکڑے کر دیتے. کیوں؟ یا میری حکومت ہے یا میری بادشاہ. تو یہ جنات کہتے ہیں یعوذون برجال من الجن، بعض لوگ انسان ایسے ہیں جو جنات سے پناہ مانگتے ہیں، پناہ میں آتے ہیں. فزادوہم رہقا، اور یہ ان کی گمراہی میں زیادتی کرتا ہے. ایمان والوں کو تو جو ہے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. جیسے اعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ لے لیتا. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں پناہ میں آتا ہوں. پناہ کے معنی ہے حفاظت میں آنا، حفاظت میں آنا. تو بعض جنات کی حکومتیں تھی اور بعض لوگ ان سے پناہ مانگتے تھے جاتے اور کہتے کہ ہم ان کو جو ہے تمہاری پناہ میں آنا چاہ رہے موقع دے دیں، اور وہ دیتے بھی تھے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور ان لوگوں کا گمان یہ ہے جیسے تمہارا گمان ہے اللہ یبعث اللہ احدا، کہ مرنے کے بعد اللہ نہیں اٹھائے گا. بس کافر یقین کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، ویسے جنات کی ایک جماعت بھی گمان کرتی تھی کہ ہم کو نہیں اٹھایا جائے گا. یہ سب اس لیے دین جو آیا ہے وہ جنات کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے. قرآن پاک میں 27 پارے میں ہے، دوسرے رکوع میں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے واسطے بنایا. تو معلوم ہوا کہ شریعت ان کے لیے بھی ہے، صرف انسانوں کے لیے شریعت نہیں ہے بلکہ جنات کے لیے بھی شریعت ہے. جنات کے لیے بھی
وہ ظلم نہیں کرتے، کسی کو نہیں ستاتے، کسی کا مال نہیں چھین لیتے۔ خوبیاں کیا ہیں؟ وہ لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں، لمبی لمبی عبادت میں ہیں۔ ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، شروع میں نہیں آتے مسجد میں، رات کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ ان کی جگہ متعین ہے، ان کا وضو خانہ متعین ہے، ان کے اوقات متعین ہے۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما بردار لوگ ہیں، کسی کو ستاتے نہیں، تکلیف نہیں دیتے۔ شریعت ان کے لیے بھی ہے، نماز ان کے لیے بھی ہے، طہارت ان کے لیے بھی ہے۔ پوری شریعت ان کے لیے اللہ نے نازل کیا، جیسے ہی کام اس پر چلنا چاہیے، چلتے بھی اللہ ان کو بھی جنت میں ڈالتے۔ مستقل ایک کتاب ہے حیات الحیوانات، اس کے اندر جو جتنی مخلوقات ہیں سب کی تفصیلات موجود ہیں۔ ایسے حیوانات مخلوقات کی کتاب، اور جن کے بارے میں مستقل کتاب ہے، جنات اور شیطان کے بارے میں کتاب ہے تلبیس ابلیس کے نام سے۔ شیطان جو ہے کس شکل میں آتا ہمارے پاس، کیسا کیسا بھڑکاتا، کیسا کیسا بجاتا، وہ پوری تفصیلات تو وہ جو ہے اللہ رب العزت نے جنات کو بھی شریعت دی اور انسانوں کو بھی شریعت عطا فرمائی، اور یہ لوگ جو ہے شریعت پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُعُبًا۔ جب نبی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے اور قانون نازل نہیں ہوا، قرآن نہیں آیا، تو اس زمانے میں جنات آسمان کی طرف جاتے تھے۔ کہاں جاتے؟ آسمان پہ جاتے، پہلے آسمان پر وہاں جو ہے اپنی چوکیاں بنا کے رکھتے تھے، اور اللہ کے نظام قدرت آپ حضرات علماء سے سنیں کہ شب معراج میں گئے تو ایک درخت ملا، بیری کا درخت، اور اس کے اوپر کچھ چمکیلے پرندے اڑ رہے تھے اور وہ اوپر سے گر رہے تھے۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ اپنے بندوں کو کوئی حکم دیتے تو وہ حکم نازل کرتے ہیں اس درخت کے اوپر، جس کو بیری کا درخت بولتے ہیں، اور فرشتے وہاں سے لے لیتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، قدرت اللہ نے بنایا۔ تو جب یہ لوگ لیتے تو 4 قسم کے فرشتے بڑے ہیں، اسرائیل، اسرافیل اور جبرائیل، میکائیل۔ تو جب بھی کوئی حکم آسمان سے آتا تو وہ حکم لے کے کیا کرتے، ہر بڑے فرشتے کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے فرشتے، ان کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کے کاموں کرنے کے لیے۔ تو بڑے فرشتے پکار کے بولتے کہ بھائی وہ کیا ہے؟ جو فلاں آدمی کے جنگل میں پانی برسانا ہے۔ تو ان بھی سن لیتا، ان کی جماعت بھی دوڑے دوڑے آ جاتی، اور آسمان کے قریب میں جو لوگ ہیں جنات، ان کے کانوں میں بھی کچھ جملہ پڑ جاتا، سنائی دیتا۔ تو وہ جملے کو سن کے آگے اپنے کاہنوں کو بولتے تھے کہ دیکھو فلاں جگہ آج بارش ہونے والی ہے۔ اب یہ صبح میں اعلان کرتے ادراؤں میں خوشخبری سناتا ہوں، میرے پاس غیب کا علم ہے، میں تم کو اطلاع دیتا ہوں فلاں جنگل میں فلاں گاؤں کے اندر آج بارش ہونے والی ہے۔ اللہ کے گھر میں بارش بھی ہو جاتی، ان کا عقیدہ اور بڑھ جاتا اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جاتی۔ تو یہ نظام اللہ رب العزت کی طرف سے ڈھیل تھی کہ آسمان دنیا تک جنات وہاں پہنچ کر اوپر کی کچھ باتیں پوری نہیں معلوم ہوتی، تھوڑی بہت، جیسے گھر کے بازو میں کھڑکی کھلی ہے، آپ گھر کے اندر بات کر رہے ہیں، بازو سے گزرنے والوں کو کچھ کو سمجھ میں آتا ہے وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے ہی نظام قدرت دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی جب کو سن کے آگے اس میں اپنی طرف سے ملٹری مسئلہ بتا کے ان کو سناتے تھے
اور وہ جو بڑے بڑے عامل کہلاتے تھے اس میں مرچی مسالہ لگا کے بناتے تھے. سمجھ جاتے تھے. یہ سلسلہ چلتا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. جب اللہ کے نبی آئے قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے پہلے باؤنڈری بنا. کیا کرے؟ آسمان دنیا کے اوپر سب کو پہلے دار لگا دیا. اب کوئی نہیں آنا ہے. اب تک موقع دے دیے تھے. تورات نازل ہو گئی, زبور نازل ہو گئی, انجیل نازل ہو گئی, اب تک چلتا. لیکن اب نہیں آنا. اب آخر میں ہمارے نبی آنے والے, رحمت للعالمین آنے والے, اور ان کو کتاب اتارنے والے ہیں. تو اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا. اب جو چوکیاں ان جنات کی آسمان دنیا کے اوپر بنی ہوئی تھی ان تمام کو توڑ کے برابر کر بلڈوزر لگا دیا, صاف ہو گئے. اب جب بن گئے اب ان کو وہاں پہنچنے کے لیے ٹھکانا نہیں رہا تو اللہ نے دوسرا انتظام یہ کیا کہ کچھ پہرے داروں کو لگا دیا. فرشتے مقرر کر دیے کوئی آسمان دنیا کے قریب آئے تو وہ آگ کے شعلے پہ ہو. کیا کرنا؟ آگ کے شعلے پہ. کیوں یہ نظام؟ اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اللہ کے میرے آخری کتاب قرآن پاک کو اتارنے کا فیصلہ کروں اس کی حفاظت کے لیے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اللہ کہتے ہیں قرآن پاک کی کوئی بھی آیت میں اتارتا ہوں جو نہیں اتارتا, پوری حفاظت کے ساتھ اتارتا ہوں. نہ دائیں سے کوئی دخل دے سکتا, نہ بائیں سے کوئی دخل دے سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ آگے نہ پیچھے, پوری پہریداری کے ساتھ, فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ. جیسے سورہ انعام کے بارے میں آتا ہے جب یہ سورت اللہ نبی کے پاس اتری تو 500 فرشتے لے کے آؤ تو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا میں آنے والے یہ شیاطین اور جنات کا راستہ بند کر دیا. اب کوئی نہیں, ورنہ کیا ہوگا؟ قرآن لے کے جبرائیل اترتے رہیں گے اور ان میں سے تو آیت یہ سن لے گے جا کے اپنے کائنوں کو بولتے ہیں قرآن پڑھنا تو بدل ہوگا. تو بولے پہلے پہلا لگاؤ اور اب تک آنے کا موقع دیجیے, اب نہیں دیں گے. تو اس آیت میں اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. جنات کہتے ہیں کہ ہم پہلے آسمان دنیا کے پاس بیٹھنے کی جگہ پر ہم بیٹھتے تھے. ہر ایک کا ٹھکانا ہوتا ہے, دنیا کے اندر بھی ہے. نیک لوگوں کا ٹھکانا بھی الگ ہوتا, برے لوگوں کا ٹھکانا الگ ہوتا, بیڑی پینے والوں کا ٹھکانا الگ ہوتا, کچھ اور پینے والوں کا, ہر ایک کی بیٹھنے کا الگ. تو شیاطین کے بارے میں بھی ہے کہ جو لوگ آسمان میں جا کے وہاں سے خبریں لاتے تھے ان کے ٹھکانے بھی بن گئے تھے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. کیوں بیٹھتے تھے وہاں؟ بولتے ہم اوپر کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے تھے. یہ نظام تھا. اللہ تھوڑی تھوڑی کھڑکیاں لگا دیے تھے کیا اس کو سن کے آتے تھے. مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اب جو کوئی سننے کے لیے وہاں پہنچے تو بہت بڑا آگ کا شعلہ, بہت بڑا آگ کا شعلہ دیکھ کر اسے مار دیتے, وہ جل جاتا, پھر کبھی آسمان دنیا کی طرف اس کا نزول نہیں ہوتا. اس لیے بات سیرت میں لکھا ہے رات کے وقت میں بس تارے چھوٹ جاتے ہیں اور بہت زیادہ دوڑ کے نکل جاتے ہیں. تو بڑے تارا نہیں, کوئی شیطان اس کا اٹھا رہا تھا تو اللہ کی طرف سے نظام حفاظت ہے وہ کہ اوپر نیانا بن کے آپ کے شکل اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ. ستارے تو بنائے آسمان کو مزین کرنے کے لیے. خالی کپڑا جو ہے اتنا خوبصورت نہیں دکھتا, جس کے اندر اگر نقش و نگار ہو تو وہ زیادہ خوبصورت. آسمان خالی تھا, اللہ نے چاہا کہ زمین والوں کو چمکدار اور خوبصورت بنا کے تو اللہ نے اس کو مزین کر دیا. لیکن اس کے اندر پہرے داری بھی مقرر کر دیے, دیکھے تو چھوڑنا نہیں, جلا دینا. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ. اب سے سننے کے لیے پہنچے گا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اسے سننے کے لیے کوئی بات نہیں کرتی بلکہ آپ کا شعلہ اس پر پڑتا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ. بے شک ہم نہیں جانتے
کہ زمین پر جس کے ساتھ اللہ نے شر کا ارادہ کیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، اور اللہ نے کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا؟ وہ اللہ کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو بھلائی ہونا ہے اور اللہ کس کو بھلائی دینا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور جو ہے اللہ کہتے ہیں کہ جنات کی جماعت میں کہنے لگی ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، صالح کے معنی نیک، صالحون نیک لوگ، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ لوگ اور ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہت قسمیں ہیں، اس لیے نہیں بولے ہوا، شرابی ہے، زانی ہے، چوری ہے، ظالم ہے، اور جو ہے طرح طرح کے اور برائیاں ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا ہم میں سے کچھ لوگ تو نیک ہیں جو جنات ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم لوگوں میں بات الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ ہی پاورفل ہے، کہیں بھاگ کے جا کے ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ان کا گمان ہے۔ کیوں؟ یہ پورے صفات جنات کے اندر ہے، شرارت کرنے کے، بھگانے کے۔ کوئی آدمی مسجد میں سو رہا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے دیکھا تو چودر کو باہر رہتا ہو، یہ ہے ایسا، جنات ایسا کرتے ہیں، اور ان کی تو فطرت، ان کو ستائے تو مزہ آتا، بٹ کو تماشا دیکھتے رہتے، اٹھ کے پریشان ہوتا کام کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، جنات کہتے ہیں ہم لوگوں میں کون صغیر ہے اور کون نیک ہے اللہ جانتے ہیں، اور ہم میں جو ہے صالح کون ہے، دوسرے کون ہے اللہ جانتے ہیں۔ اور یاد رکھو وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز وہ کسی کو عاجز نہیں کرتا، وہ اللہ جو چاہے کر سکتا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے کلام الہی سنا، ہدایت کی، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بس جو اپنے رب پر ایمان لائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، بے شک ہم لوگوں میں کچھ فرما بردار ہیں، مسلمان، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم لوگوں میں کچھ لوگ نافرمان بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ بنائے تھے، جا کے دیکھو ایک چٹان پورے انسانوں میں کیوں اٹھانے سے، لیکن اتنی بڑی مسجد بنائی، کون بنائے ہوئے؟ جنات بنائے، جنات بنائے، اور کس کے حکم سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بنائے تھے۔ وہ تو فرما بردار لوگ تھے۔ جب مسجد مکمل ہو گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کے کام لیے ان لوگوں سے، جیسے ہم لوگ مزدوروں سے کام لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسجد کی تعمیر کے لیے پورا میٹیریل تاکہ بولے بنا دینا، کام چل رہا تھا، لیکن اتنے میں ان کی موت کا وقت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو انہوں نے کیا کرے، ٹھہرے ٹھہرے پیروں پر درد ہو رہا تھا، تو جو لاٹھی تھی، عصا تھا، اس کو ٹیک لے کے ٹھہرے تاکہ پیروں میں آرام ہو جائے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا وقت آیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جنات جو ہے کھڑے کے ہیں، سب بول کے کام کرتے جا رہے ہیں، کھڑے کے ہیں۔ جب مکمل مسجد اقصیٰ مکمل ہو گئی، آخری پتھر بھی اس کی میرا میں لگ گیا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی میں کیڑ لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے بودا ہو گئی تھی وہ۔ جیسے مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی، لاٹھی ٹوٹ کے نیچے گری، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گرے۔ تو جنات کو معلوم ہوا ارے ان کا انتخاب کب کی ہو گیا تھا، خام خواہ ہم لوگ کی تکلیفیں ڈھونڈے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، بعض نافرمان اور بعض فرمانبردار۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، جو مسلمان ہو گیا،
یہ جان گزار ہو گیا وہ اللہ کے تحرر رشدہ بس وہ بھلائی کے راستے پر چلتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ قاسطون کے معنی گنہگار نافرمان فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا جہنم کا ایندھن بنے گا. وَأَنَّ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا اور کسی راستے پر چل کر وہ لوگ سیراب ہونا چاہیں تو ہم ان کو سیراب کرتے ہیں پانی سے ٹھنڈا پانی بھی ہم ان کو دان کریں گے جو فرما بردار کریں. لیکن کیوں یہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ یہ ان کی آزمائش کے لیے چیزیں دے کے بھی بات اللہ کیا کہتے ہیں آزماتے ہیں. پیسہ دے کے بھی کپڑا دے کے بھی حسن دے کے بھی خوبصورتی دے کے بھی طاقت دے کے بھی اللہ آزماتے ہیں. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے پانی مل گیا کھانے کو مزہ ہو گیا اللہ کو بھول گیا میں تو پہلے اللہ کو یاد کرتا تھا اٹھتے بیٹھ گئے لیکن خوشحالی آ گئی اللہ کو بھول گیا تو اللہ کہتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ہم اس کو آزماتے ہیں. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ جو اعراض کرنے روگردانی کرے اپنے رب سے یسلکہ عذابا صعدا اس کو تکلیف دینے والا عذاب میں ڈھکیل دیتے ہیں نافرمان. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ کی مسجدیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا سنو یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے. یہاں کس کی عبادت ہوگی اللہ کی عبادت ہوگی. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. مسجد میں آگے فلاں پیر کا فلاں بزرگ کا فلاں ولی کا فلاں مرتد کا اس کو کہاں کر سکتے اللہ کو پکارو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ اور جب بے شک اللہ کا بندہ یعنی عبادت گزار بندے یدعوہ اس کو پکارتے ہیں اللہ کو کیا کرتے ہیں دن میں رات میں چھپ کے مجمع میں تنہائی میں پکارتے ہیں. کادوا یکونون علیہ لبدا بس وہ اللہ کو پکارتے تو قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنے انعام کے جو ہے ماحول میں لے لیں اور انعامات کی بارش ان کا پردہ دے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو ان آنے والے جنات نے یہ ساری تفصیل بتائی. کسی بہترین بات ہے ہم قرآن کب سے پڑھ رہے ہیں 40 سال سے پڑھ رہے ہیں 50 سال سے پڑھ رہے ہیں آج تک قرآن کے بارے میں اتنا سوچنے کا موقع ہم کو ملا ہی نہیں. لیکن جنات ایک مرتبہ سنے لیکن یہ ساری خوبیاں بتائیں قرآن میں خوبیاں اسی لیے بولتے تفصیل کے ہفتے میں اس کے اندر فائدہ ہو قرآن سے تعلق پڑتا اور جو ہے سیرت سے تعلق پڑتا دین سے تعلق پڑتا اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے. اللہ دنیا کے اندر بھی برکت دیتے اللہ تعالیٰ ہم سب الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما خدا سے ایمان کامل عطا فرما تیرے ذات عالی پہ اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما قرآن کا فہم عطا فرما قرآن کا علم عطا فرما قرآن کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ قرآن کا فیض عطا فرما. اے اللہ قرآن سے محبت عطا فرما قرآن پاک سے لگاؤ عطا فرما. اے اللہ شب و روز تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ تیرا پاکیزہ کلام ہے اللہ تنہائی میں جلوت میں اے اللہ مجمع میں اللہ اس کو گنگنانے کی بڑھنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرما. اللہ کلام پاک آپ نے جس مقصد کے لیے نازل فرمایا اے اللہ وہ تمام مقاصد اور مطالب وہ تمام تفسیر اللہ ہمارے ذہن میں دل و دماغ میں اللہ آسان فرما کر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری تمام دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. سبحان اللہ بالکل بات کرتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں